حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم چھٹے پارے کے اہم مضامین، احکامات اور عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ چھٹے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے وہ مظلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ کوئی بھی بری بات ہو، گالی ہے، کسی کا عیب نکالنا ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، کسی کے لیے بد دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، ایک بات کی گنجائش ہے، الا من ظلم، کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اس کے استحصال ہو رہا ہے، وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، احکام بالا تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، ظالموں کے خلاف لکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم نیکی کی بات کھلم کھلا کر دیا کرو، یا اسے پوشیدہ رکھو، یا کسی برائی سے درگزر کرو، تو بے شک اللہ رب العزت کی ذات معاف کرنے والی اور قدرت رکھنے والی ہے۔ یعنی نیکی ظاہر کرو یا مخفی کرو، یا کسی کا قصور معاف کر دو، تو بلا شبہ اللہ رب العزت بھی تمہارے اس عمل کو پسند کرے گا، اور اللہ رب العزت بھی تم سے وہی معاملہ کرے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو ہر وقت بدلے کی نہیں سوچنی چاہیے، اگر درگزر سے کام لے تو یہ ایک اچھی صفت ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند کرتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی مخلوق کو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی ہٹ درمی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے نبی، آسمان سے کوئی کتاب ہمارے اوپر اتار دیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے مطالبوں کی طویل فہرست کا وہ حصہ ہے جو ان کی زندگی کا لازمی حصہ رہا ہے، کہ جو نبی آتا اس سے نیا مطالبہ کر دیتے، اگر وہ مطالبہ پورا ہو جاتا تو ایک اور مطالبہ کر دیتے۔ فرمایا آپ سے تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے ان کے لیے کتاب اتار کے لے آئیں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، فقالو، انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں ہمارے سامنے اللہ کو دکھاؤ، ہمیں اللہ نظر آنا چاہیے۔ فرمایا یہ ان کا مطالبہ تھا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ اللہ، ہم ظاہری آنکھوں سے اللہ دکھاؤ ہمیں، ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انتہائی احمقانہ مطالبہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے جو مختلف مطالبے کر رہے ہیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ بتایا ان کا مزاج کیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، چونکہ بد مزاج لوگ تھے، اکھڑ مزاج لوگ تھے، سیدھی بات سنتے ہی کوئی نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، اور پھر کہا کہ ادخلوا الباب سجدا، یہ جو دروازے سے داخل ہو رہے ہو سجدے کی حالت میں داخل ہو، جس مفتوحہ شہر کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت، ہفتے والے دن سرکشی نہ کرو، اور پھر سخت وعدہ ان سے لیا۔ یہ زبردستی سارے معاملات ہوئے، ماننے والی مخلوق نہیں تھی۔ فرمایا فبما نقضهم میثاقهم، چونکہ انہوں نے عہد کو توڑا، وکفرهم بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا، اور بڑا جرم وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو علیہم الصلاۃ والسلام نا حق قتل کیا،
وقولہم قلوبنا غلف، اور کیا کہتے تھے؟ ہمارا دل پردے میں ہے۔ تو فرمایا یہ ان کی برائیاں تھی، یہ ان کے گناہ تھے، اور پھر ان گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ، کفر تو کیا، انبیاء کو قتل تو کیا، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، ان کا والد کوئی نہیں تھا، بن والد پیدا ہوئے تھے، تو یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ پاک دامن اور عفیف عورت تھی، لیکن یہ اپنی ضد کی وجہ سے جو منہ میں آتا وہ کہہ دیتے۔ تو فرمایا جب انہوں نے یہ جرائم کیے، اور پھر بعض اوقات کیا کہہ دیتے؟ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت اس عقیدے کو رد فرما رہے ہیں اور واضح فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، نہ ہی ان کو کسی نے سولی چڑھایا۔ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، سری الفاظ ہیں، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ سولی چڑھوایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ سارا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ رب العزت خود ہی بتا رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور فرمایا اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے جرائم کو ذکر کیا، اور یہودیوں کی نافرمانیوں کو ذکر کیا، اور ان کی ہٹ درمی کو ذکر کیا۔ اب جو انہوں نے یہ جرم کیے، فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہ جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی، اس کی سزا ہم نے ان کو یہ دی کہ بہت ساری چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی، اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان پر وہ چیزیں بھی حرام کر دی۔ اور پھر اور جرم ان کے بتائے، وہ اخذہم الربا، سود کھاتے تھے، لیتے تھے، اور جرائم کے اندر بڑھتے ہی جاتے تھے۔ البتہ اتنی بات بتا دی، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کی بات کو مان لے، دین اسلام کو قبول کر لے، اللہ رب العزت اس کی ماقبل والی نیکیاں جو دین اسلام سے پہلے تھی وہ بھی قبول کرتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد کی جو نیکیاں وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، لیکن اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اسلام لائے، ان یہودیوں میں سے پختہ علم والے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اسلام قبول کیا۔ والمؤمنون، اور فرمایا ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر اتارا گیا قرآن کریم، جو آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحیفے۔ والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، بار بار نماز کی ترغیب، نماز کی دعوت۔ والمؤتون الزکاۃ، اور نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ، اللہ کا حق، بندوں کا حق، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، یا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، یہودی نہیں تھے، عام مومنین ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ رب العزت ان کو بہترین اجر دے گا، اجر عظیم دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ پر کوئی البیلی یا چھمبی یا نئی چیز نہیں اتاری، ہم نے جیسے آپ پر وحی اتاری ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء پر وحی اتاری، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اور فرمایا ان سب کو ہم نے وحی سے سرفراز فرمایا اور سب کے اوپر وحی اتاری۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ قبول کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس رسول حق و صداقت لے کر آ چکا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دیتے ہو اور جھٹلا دیتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ یاد رکھو تم اس ذات کو جھٹلا رہے ہو، اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس کے پاس زمین اور آسمان کے سارے خزانے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا،
کہ اے انسانوں اور جنوں انبیاء کی بات مان لو، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہمت کرو ذرا، چونکہ زمین اور آسمان تو اللہ کے ہیں اور انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کا انکار کرنا گویا اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دینا ہے، پھر اللہ کی زمین اور اللہ کے آسمان سے نکل کر کہیں اور چلے جاؤ، کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا اس لیے قبول کر لو اور مان لو۔ اور پھر اہل کتاب سے دوبارہ خطاب ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو، فضول باتیں مت کرو، جو حق ہے اس کو بیان کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو مگر وہ بات جو حق ہے۔ فرمایا تمہاری جھوٹی باتوں کی تردید، انما المسیح عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، رسول اللہ، ہاں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، اس عقیدے کی بھی تردید کی، تثلیث کی، یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، ایک دو تین، اور یہ جو رب عرش کے اوپر موجود ہے وہ تیسرا حصہ ہے، ایک حصہ عیسیٰ ہیں، ایک اور حصہ مریم ہے، یہ بعضوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ اور جبرائیل اور اللہ یہ مل کے خدا بندے ہیں۔ فرمایا یہ باتیں نہ کہو، تثلیث کا عقیدہ باطل ہے، بلکہ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سبحانہ ان یکون ولد، فرمایا اللہ بے نیاز ذات ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ سورہ اخلاص میں بتا دیا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا، وہ تو بے نیاز ہے، احکم الحاکمین ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، وہ جن کے کرے کیا، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں، اس کا تو کوئی برابری کا ہی نہیں۔ تو بتا دیا کہ عقیدے کو صحیح کرو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے، وہ زمین میں ہے وہ آسمان میں ہے۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، عقلی دلیل دے کر سمجھایا کہ عیسائیوں تم کیوں غلط عقیدہ رکھتے ہو، کیوں یہ کہتے ہو کہ مسیح خدا ہے۔ فرمایا مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ تو اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ خود رب تھے، اس پر ہرگز انہوں نے نہ کبھی کہا نہ اس پر فخر کیا۔ اور یہ عیسائیوں کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ان کی یہ دعوت نہیں تھی، یہ تحریف شدہ دین کی دعوت ہے، حقیقی دین کی یہ دعوت نہیں ہے۔ حقیقی دین چاہے سابقہ کتب میں تھا یا قرآن کے اندر ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اور پھر بتا دیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس واضح دلیل قرآن کی شکل میں آ چکی، اب انکار کی گنجائش نہیں۔ فاما الذین آمنوا باللہ، جو لوگ ایمان لائے، واعتصموا بہ، اور مضبوطی سے اس کو تھامے رکھا، اللہ کیا اجر دیں گے، فسیدخلہم فی رحمت من، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں، وفضل، اور فضل میں داخل کرے گا، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور ان کی سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد عورتوں کے تھوڑے مسائل بیان کیے اور یوں سورہ نساء کا خاتمہ ہوا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اور مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس کا نام سورہ مائدہ اس وجہ سے ہے کہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریین کے آسمانی دسترخوان کے نزول کی درخواست کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ یہ صورت تقریباً ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور مدنی صورت کہلاتی ہے۔ البتہ اس کی چند آیات یا ایک آیت جو الیوم اکملت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع میں میدان عرفہ کے اندر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور ایک اس کا ترجمہ اپنے اقرار کو پورا کرو۔ بہرحال انسان کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے، کوئی وعدہ کرے، کوئی عہد کرے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی، اذا وعد اخلف، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جب وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا، وعدہ کبھی نہیں پورا کرے گا، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے عام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے، احلت لکم بہیمۃ الانعام،
کہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور، اور ان میں سے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ سب چیزیں حلال ہیں، سب کی سب حلال ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ کچھ چیزیں البتہ تمہارے اوپر حرام ہیں، اور ان کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ درمیان میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اہل ایمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، تعاون کریں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن برائی کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کریں۔ مسجد کی طرف جانا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جہاد کرنا ہے، حج کے لیے جانا ہے، مسلمانوں کی خدمت ہے، رفاع عامہ کے کام ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور کسی کا کوئی کاروبار ہے، اس میں اس کے ساتھ مدد کرنی ہے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنی ہے، مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا ہے، اور قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، دین پڑھنا پڑھانا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، مکتب بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، یعنی دین کے کاموں میں اور اللہ کے قریب کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں شراب، زنا، چوری، سود، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کی زمین پر قبضہ، ناجائز ظلم، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دینا اپنے دوست کا خیال رکھتے ہوئے، فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، نیکی میں تعاون کرو اور برائی میں تعاون سے بچو، اور یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر تقوی کی کیفیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اور اللہ کی ذات ہر وقت مستحضر ہوگی کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے ہوں، اور مجھے عن قریب اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں نے اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی کی کیفیت ہوگی تو پھر فرمایا یہ بات بھی یاد رکھنا، اگر تم برائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے اور ایک دوسرے کی برائیوں میں مددگار بنتے رہے، مل کر چوریاں کرتے رہے، ایک دوسرے کے لیے زنا کے اسباب مہیا کرتے رہے، اور ایک دوسرے کے لیے شراب کا بندوبست کرتے رہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے، فرمایا ان اللہ شدید العقاب، پھر یہ بات بھی رکھو، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت سخت عذاب دینے والی ہے۔ تو جب یہ بات ذہن میں ہوگی، انسان کے لیے نیکی آسان ہوگی۔ جہاں تک حرام کردہ چیزیں ہیں، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، کوئی بھی مردہ چیز، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر دیے جائیں۔ پھر آگے اس کی بہت سارے مثالیں دی، اور جس آیت کے بارے میں شروع میں بات ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ اسی آیت کا ٹکڑا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم آپ سے دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ ایک یہودی نے جب اس آیت کو سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی اور ہمارے حق میں نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے اور اس کو عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ میدان عرفہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں ایک واضح بات بتا دی گئی، اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، لہٰذا جو دین اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے وہ دین ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا نبی دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ، یہ دین ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ ان کو دیکھ کے صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی۔ آذان کیسے دینی ہے؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کے مشہور مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیسے اذان دی، اذان کے شروع میں کیا پڑھا، آخر میں کیا پڑھا، ترتیب کیا تھی، ساری چیزیں بتا دی۔ تو نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے، دین مکمل۔ اور اس میں بھی آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کمی زیادتی سے باز رہو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد وضو کا طریقہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ فقہ کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے کہاں سے کہاں تک دھونا ہے۔ وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین،
اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ فرائض کا تذکرہ ہے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرائض ہیں۔ باقی سنن ہیں جو مختلف فقہا، مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، ہاں اگر تم جنبی ہو تو پھر اس صورت میں غسل کرنا پڑے گا پاکیزہ ہونے کے لیے۔ اس کے بعد تیمم کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائی کہ اگر تمہیں پانی دستیاب نہیں ہے اور تم کسی ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہیں لا سکتے ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اچھے طریقے سے پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور تیمم میں ہاتھ اور چہرہ، اس کا تیمم ہے اور نیت کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ مسلمانوں، اللہ کا وہ احسان یاد کرو جبکہ اسلام کے شروع میں تم تعداد میں تھوڑے تھے اور مشرکین مکہ زیادتی کرنا چاہتے تھے، ظلم کرنا چاہتے تھے، ہٹ درمی پر آ گئے تھے اور تمہیں مکہ سے نکالنے کے پروگرام بنا رہے تھے، ترتیبیں بنا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت تمہاری مدد کی اور اللہ نے ان کے ہاتھوں سے تم کو بچا لیا، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کے احسان ہے، اس لیے اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا یہ بھی دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا کہ کیسے انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا۔ پھر اسی بات کو تذکرہ، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، فرمایا یہ جو بنی اسرائیل نے، اور خصوصاً یہود کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کی اور ان پر لعنت برستی ہے۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فرمایا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، پس وہ بھی ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھول گئے جو انہیں کی گئی تھیں۔ تو فرمایا اب اس کی سزا ہم نے ان کو کیا دی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا تو فرمایا ہم نے قیامت تک ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی۔ یہ اللہ رب العزت ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر ان کو کہہ رہے ہیں۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد نصارہ کے کفر کا اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں در حقیقت وہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں تصریح کر دی، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، کبھی مخلوق خالق نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا جیسے یہودی اپنے برے عقیدے کی وجہ سے انجام کو پہنچے، اسی طرح کا برا عقیدہ عیسائیوں کا بھی تھا، اور عیسائیوں کی برے عقیدے کی انتہا کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب اور اللہ قرار دے دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کفر کا عام مزاج ہے، عام خصلت ہے کہ نافرمانی کرتے 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 انتہا کو پہنچتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا، فرمایا کہ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود اور عیسائی یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقلی جواب دیا، فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو محبوب کو تو کوئی سزا نہیں دیتا، اللہ رب العزت کس بنیاد پر تمہیں سزا دیتے ہیں؟ یقیناً تاریخ اس کی گواہ ہے کہ بہت سارے مواقع پر ان کو سزا ملی اور یہ عبرت کا نشان بنے۔ اور پھر اس سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ یقیناً جو تمہاری روش ہے، جو تمہارا مزاج ہے، جو تمہاری ہٹ درمی ہے، تمہیں ضرور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی نافرمانیوں کی فہرست طویل ہے، ان میں سے چند یہاں بھی مذکور ہیں، جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ رب العزت نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میرے قوم اس پاکیزہ زمین، اشارہ شام کی سرزمین کی طرف ہے
کہ اس میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لازم کیا ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیٹھ کے بل نہ پھرو. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت میں اپنا نقصان کرنے والے ہوگے. لیکن اب انہوں نے بجائے ماننے کے کیا کیا؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ عظیم احسان یاد دلایا اور فرمایا کہ میری قوم اس ارض مقدسہ میں شام کے اندر داخل ہو جاؤ. اور پھر کفار بنی عمالقہ جو تھا ان سے جہاد کا حکم دیا کہ یہاں داخل ہو کر تم ان سے جا کے لڑائی کرو اور جہاد کرو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرو. اب بجائے یہ کہ مان لیتے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے، الٹا ہردرمی شروع کر دی اور کیا کہنے لگے؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. جب ان لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑی جسامت کے مالک ہیں اور قد و قامت والے ہیں تو ڈر گئے، کہا یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں. اور وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو یہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک یہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں. تو اب اگر وہ نکل جائیں تو ان کے داخل ہونے کا بلا فائدہ کیا؟ ان سے تو جہاد کرنا ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلیں گے تو ہم پھر وہاں داخل ہوں گے. حالانکہ دعوت تو یہ دی جا رہی ہے کہ وہاں جا کر ان سے جہاد کرو اور ان کو نکالو. اور ان کا آگے سے جواب ہے وہ جب آگے سے چلے جائیں گے تو پھر ہم اس جگہ داخل ہوں گے. اور پھر بنی اسرائیل کا وہ مشہور جملہ اب جو ہر ایک کی زبان میں آتا ہے، کیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے. فَقَاتِلَا، تم دونوں جا کے لڑائی کرو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہردرمی کی انتہا کہ نبی کے ساتھ دینے کے بجائے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیرا رب چلے جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں جانا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہ ان کی ہردرمی تھی، یہ ان کی ناانصافی تھی کہ اللہ رب العزت کے احسانات کو دیکھا جائے اور ان کے آگے سے کردار کو دیکھو کہ اللہ رب العزت اور اللہ کا نبی حکم دے رہے ہیں کہ جہاد کرو، تو جہاد کرنے کے بجائے آگے سے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیرا رب چلے جاؤ، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئیں اور پھر وہی اللہ کے حکم سے آپ کی بیوی بنی. تو حضرت حوا کے ہاں آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو پہلی اولاد ہوئی اس کا نام قابیل اور اقلیمہ تھا. جب دوسرے مرحلے میں اولاد ہوئی تو اس کا نام حابیل اور یہودا تھا. آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ جو پہلے مرحلے کی اولاد ہے یعنی جو قابیل ہے اس کی شادی دوسرے مرحلے میں پیدا ہونے والی اولاد یعنی یہودا سے کر دی جائے، اور پھر جو دوسرے مرحلے میں بیٹا پیدا ہوا ہے حابیل اس کی شادی پہلے مرحلے میں پیدا ہونے والی بیٹی اقلیمہ سے کر دیا جائے. لیکن جب آدم علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو قابیل جو کہ آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا اس نے یہ کہہ کر آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی بہن سے یعنی اقلیمہ سے میں خود ہی شادی کروں گا. مفسرین نے لکھا ہے چونکہ اقلیمہ ایک خوبصورت لڑکی تھی لہٰذا اس نے بجائے آدم علیہ السلام کی بات ماننے کے حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی رائے کو مقدم سمجھا. لیکن آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ترتیب بنائی، کہا کہ تم دونوں قربانی کرو اور دیکھتے ہیں کہ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے. یہاں اسی طرف اشارہ ہے اذ قربا قربانا کہ دونوں نے قربانی کی فتقبل من احدہما، اللہ رب العزت نے ایک سے قربانی کو قبول کیا، ولم یتقبل من الآخر دوسرے سے قربانی قبول نہ ہوئی. قابیل نے بھی قربانی کی، حابیل نے بھی قربانی کی. قابیل چونکہ ہٹ درمی کر رہا تھا اور حابیل موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو مان رہا تھا، تو قابیل ہٹ درم تھا اور حابیل بات کو ماننے والا تھا. تو جب قربانی کی اس وقت قربانی کی قبولیت کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ اس کو جلا دیتی تھی. تو حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا، قابیل کی قربانی کو نہیں جلایا. اب لہٰذا نتیجہ صاف ہے کہ حابیل کی شادی اقلیمہ سے کر دی گئی جو کہ قابیل پر بہت شاک گزری. تو قابیل نے کیا کہا حابیل سے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا. تو حابیل نے بجائے جھگڑنے کے ایک آسان سا جواب دیا، انما يتقبل اللہ من المتقین،
اللہ رب العزت تو متقی آدمی سے قربانی قبول کرتے ہیں، میری قبول کر لی، تیری نہیں کی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں بدلے میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں بھی ناحق کام کروں گا اللہ مجھے بھی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، قابیل نے اپنے خواہش اور اپنے نفس کی بات کو مانا، قتل اخیہ، اور اس میں پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قتل کرنے کے بعد ندامت ہوئی، لیکن یہ تو گناہ سے پہلے کے سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ گناہ کر کے ندامت یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن بعض اوقات ندامت کا فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ قابیل کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب حابیل کی لاش اٹھائے پھر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ دفن کیسے کروں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں چونچ وغیرہ مار کے اس نے اپنے ساتھی کوے کو دفن کیا۔ یوں قابیل کو سمجھ آئی کہ کسی آدمی کو دفن کیسے کیا جاتا ہے، اور قابیل نے اس بات کا اظہار بھی کیا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی، کہ ہائے ملامت، میں تو اتنا کمزور آدمی ہوں اور میں اس سے بھی عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح بھی میرے اندر اتنی سمجھداری بھی نہیں ہے، یہ تو مردار کوے کو زمین کے اندر دفن کر رہا ہے اور میں اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھائے پھر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جرم تھا قابیل کا، اس نے انسانیت کا قتل کیا، اور فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے سامنے بات واضح کر دی تھی انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی نے بھی کسی انسان کا ناحق قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ومن احیاہا، اور جس کسی نے کسی دوسرے انسان کی زندگی کا سبب بنا اور اس کے ساتھ اس کی زندگی میں تعاون کیا اور اس کو بچانے کی کوشش کی، فرمایا فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور آگے بتا دیا جس آدمی کا جتنا جرم ہے اس کے مطابق اس کی سزا ہے۔ جو آدمی کسی کو قتل کرے بدلے میں قتل کیا جائے گا، جو آدمی کسی کو قتل کرے، ڈاکہ زنی بھی کرے، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور جو آدمی فرمایا کہ کسی کی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور جو آدمی نہ چوری کرے نہ قتل کرے صرف مسلمانوں کو ڈرائے، فرمایا اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ہر آدمی کو سزا اس کے جرم کے بقدر ملے گی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فرمایا اس سے دوسری طرف دوسرا راستہ بڑا مشکل اور کھٹن ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم، کہ جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی اگر ان کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں اور اس جتنی اور بھی ہوں تاکہ وہ یہ مال دے کر قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے اپنی جان چھڑا لیں، تو فرمایا ما تقبل منہم، ان سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ نتیجہ کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قبول تو دور کی بات، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے آسان راستہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کیا جائے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کیا جائے۔ پھر چور کی سزا بتائی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ جب ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے سزا مل جائے گی، فرمایا یہ جرم سے باز آ جائیں گے اور باقی معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم، اے رسول جو لوگ کفر کی جانب تیزی سے بڑھتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کر دیں۔ اصل میں منافقین اور بنو قریظہ کے یہود جو فوراً کفر کے اندر داخل ہو جاتے تھے وہ حقیقی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ذرا سی دعوت ملتی فوراً دوسری طرف چلے جاتے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کا دائیں بائیں پھرتیاں لگانا یہ آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، یہ تو اصل میں مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا کہ چے جائے کہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مذمت، یہود کی مذمت بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ بہت سارے معاملات میں آپ کے پاس آتے ہیں،
آپ کا کام کیا ہے؟ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو اس کا وبال ان پر ہے. اگر وہ کبھی فیصلے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ باوجود یہودی ہیں، وہ کافر ہیں، وہ خود ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں، جیسے کہ پیچھے گزرا، وہ سری احکامات کو چھپاتے ہیں اور ناجائز کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، آپ فیصلہ واضح کیجئے، انصاف پر مبنی فیصلہ کیجئے. فاحکم بینہم بالقسط، کیوں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے انصاف لوگوں کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں. پھر فرمایا کہ ہم نے جیسے قرآن نازل کیا، ان انزلنا التورات، ہم نے تورات کو بھی ہم نے ہی نازل کیا، زبور کو بھی ہم نے ہی نازل کیا، اور اس میں بھی واضح احکامات تھے اور اس میں واضح باتیں تھیں. ہاں، فرمایا اب اہل کتاب کو بتایا گیا کہ تم یہ جو چیزیں چھپاتے ہو اور دین کو واضح بیان نہیں کرتے ہو، اور احکامات ان علماء کو خطاب ہے، فلا تخشوا الناس، تم لوگوں سے ڈر کے یہ کام کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ فرمایا لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وخشونی، مجھ سے ڈرو، مجھ رب سے ڈرو، میں قوت اور طاقتوں کا مالک ہوں، کل میرے سامنے حاضری دینی ہے. تم لوگوں کی وجہ سے تورات کو انجیل کو تبدیل کر دیتے ہو اور غلط بات کو صحیح اور صحیح بات کو غلط قرار دے دیتے ہو. فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم اتنی عظیم کتاب اور اتنا بڑا دین اس کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیتے ہو. فرمایا یہ تمہاری حالت اور یہ تمہاری کیفیت ہے، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کے بعد قصاص کے احکامات بتائے. فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فرمایا کہ ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، یعنی یہودیوں پر لازمی قرار دیا تھا کیا کہ جان کے بدلے میں جان ہے، اور والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ویسے ہی زخم ہیں، یعنی تبدیلی نہیں. حالانکہ یہود کیا کیا کرتے تھے، عجیب معاملہ تھا ان کے ہاں، کتاب میں بھی تحریف کرتے، اس کے بعد ایک اور جو معاملہ کرتے. اب بنو نذیر جو ذرا معزز اور مالدار تھے، وہ بنو قریظہ کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے. بنو قریظہ تھوڑے غریب تھے نسبتاً. اب بنو نذیر سے اگر کوئی جرم ہوتا تو اس کا آدھا تاوان اس کو دینا پڑتا. اگر وہ کسی بندے کو قتل کر دیتا تو اس سے بدلے میں قصاص بھی نہ لیتے. جب بنو قریظہ سے کوئی معاملہ ہو جاتا ان سے تاوان بھی پورا لیتے، اور اگر وہ قتل کر دیتا تو بدلے میں اس کو قتل کر دیتے. اپنے معاشرے میں بھی انصاف نہ لا سکے اور یوں اللہ کے دین کے ساتھ کھیلتے رہے. اسی وجہ سے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ موجودہ دور کے اہل کتاب نہیں ہیں، یہ تو اپنے دین کو بھی انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اکثر ان میں سے مشرک ہیں. اسی بنیاد پر جو علماء اہل کتاب سے بھی شادی کی اجازت نہیں دیتے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے سارے دین کو بگاڑ کر اور تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اب یہ وہ اہل کتاب نہیں ہے جن کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے. اللہ رب العزت ایمان والوں سے پھر خطاب فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہ مضمون بہت دفعہ بیان ہو چکا کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، ہاں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، بڑی سخت بات، سمجھنے کی بات اور سننے کی بات. فرمایا تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تو وہ یقیناً انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا جو ظالم ہیں. واضح منع کر دیا. مجبوری، عذر، تجارت، اٹھنا بیٹھنا اس کی گنجائش ہے، لیکن دل سے دوستی رکھنا، فرمایا اس کی اہل ایمان کو گنجائش نہیں ہے. ایک مسلمان اور ایک مومن دوسرے مسلمان سے دوستی رکھ سکتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کا رشتہ قائم کرنا یہ تو گویا کہ اسلام کی عظمت کی توہین ہے. عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی. اللہ رب العزت نے واضح طور پر منع فرما دیا. اور پھر اہل ایمان کی صفات، ایمان والے ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، اس سے پہلے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی رضامندی میں لگے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. کوئی کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی پرواہ ان کو نہیں. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر لوگ راضی نہ ہوں تو بے شک راضی نہ ہوں. اصل رضامندی رب کی رضامندی ہے. رب راضی تو سب راضی، اور اگر رب ناراض
تو پھر اگر ساری مخلوق راضی ہو، اس راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا انسان کو نقصان ہے۔ پھر فرمایا، مزید وضاحت فرمائی کہ تم دوستی کرتے ہو یہود اور نصارہ کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی، یعنی یہود و نصارہ، اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کی دعوت دیتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، اذان ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نظام کا اور اللہ کے نام کا اور اللہ کی باتوں کا اور اللہ کی صفات کا مذاق اڑائیں، وہ بھلا کیسے دوستی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ کا اطاعت اور فرمانبردار اور اللہ کا نافرمان، ان کی دوستی درست نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت ویسے تمہیں نہیں روکتے، یہ ان کی ہر درمی ہے، یہ ان کی ضد ہے، اور بہت سارے جاننے کے باوجود بھی اپنی ضد پر قائم ہیں۔ اور پھر یہود کے علماء کو کہا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، فرمایا یہود کے علماء نہیں جانتے کہ سود حرام ہے؟ اور یہود کے علماء کیوں اپنے لوگوں کو نہیں سمجھاتے، کیوں گناہوں سے ان کو نہیں روکتے؟ وہ خود بھی آخرت کے منکر ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی آخرت کا پردہ ڈال دیا ہے، نہ خود اور نہ ان کو سیدھے راستے پر آنے دیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے جو اللہ کا حکم ملے پورے طریقے سے اس کو پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ امت میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ چیزیں چھپا لی گئی ہیں، یہاں واضح بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کوئی نہیں چھپایا، ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا، نہ تو کوئی خاص چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی کہ یہ اپنے پاس چھپا کے رکھو۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی جی اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے اپنے پیغام کو مکمل نہیں کیا، نہیں پہنچایا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، توہین کرے، وہ مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یقیناً آپ نے اپنے پیغام کو اعلیٰ طریقے سے، احسن طریقے سے، اور پھر صحابہ کو گواہ بنا کر فرمایا الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصریح کے ساتھ بتا دیا گیا۔ اور پھر عجیب منطق، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا انہوں نے سمجھا کہ اس کی سزا کچھ نہ ہوگی، اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، پھر دوبارہ ان میں سے بہت سارے حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، معافی مانگتے ہیں، اور بس ذہن بنا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ، یعنی اپنی بے وقوفی کی بنیاد پر انہوں نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ جو نبی ان کی مرضی کے خلاف کوئی حکم لائے اسے قتل کر دینے یا اس کی تکذیب کر دینے میں انہیں کوئی عذاب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ محض ان کے دل کی باتیں ہیں، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر عیسائیوں کے عقیدے کی تردید، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ اللہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کا قول کیا تھا؟ فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کا شرک جو بھی آدمی شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ پھر دوسرے عقیدے کی تردید، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ تین کا تیسرا ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو تثلیث کے قائل ہیں یہ بھی کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ تین خداؤں، باپ، بیٹا، روح القدس، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو باپ، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اور جبریل علیہ السلام کو، یہ تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی کفر ہے، جو یہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔
اور واضح بتا دیا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے، اور فرمایا حقیقت کیا ہے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں بہت راست باز تھی، صحیح عورت تھی، مخلص عورت تھی، پاک دامن عورت تھی۔ یہ جو کچھ یہودی الزام لگاتے ہیں یہ بھی غلط ہیں، اور جو عیسائی ان کو خدا بناتے ہیں یہ بھی غلط ہیں۔ آخر میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت ہوئی۔ یہ کیوں ہوا؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو انسان نافرمانی پر اتر آئے، ہڑ درمی کرے، ضد کرے اور حقیقت کا راستہ چھوڑ دے، پھر اس کا انجام یہی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کبھی شروع میں روکتے، جو نہ روکتا پھر اسی کے ساتھ شریک ہو جاتے جرم میں۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر انبیاء کی زبان سے لعنت کی، اور سب سے زیادہ قرآن میں لعنت یہودیوں پر، ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے اور اس ہردرمی کی وجہ سے جو وہ وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے۔ آخر میں بتا دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی اور مشرک تمہارے بڑے دشمن ہیں۔ اب علماء کی تحقیق ہے کہ موجودہ دور کے عیسائی کیا وہ عیسائی ہیں بھی یا نہیں جن کے بارے میں قرآن میں مذکور ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ اب یہ عیسائی بھی مشرک بن چکے ہیں، یہ بھی اللہ کے منکر ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ اتنی بات بتائی گئی کہ یہودی اور مشرک عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ بغض رکھتے ہیں، اور اسی طرح یہودیوں کے پیروکار عبداللہ بن سبا یا اس کی کوئی اولاد یا اس کی کوئی ذریت، وہ مسلمانوں سے زیادہ بغض رکھتے ہیں بنسبت عیسائیوں کے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہی معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات انسان ہے